درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہوگی، تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، تو سورہ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ سورہ کے لغوی معنی بلندی اور ارتقاء کے ہیں۔ ڈکشنری کے اعتبار سے سورہ کا معنی بلندی اور ارتقاء ہے، کیونکہ یہ صورتیں بلندی سے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کوئی ان سورتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلندی عطا فرمائیں گے۔ جو قرآن کی صورتوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا، صورتوں کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بلندی عطا فرمائیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا میں بھی وہ بلند رہے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں عزت کی مثال یہ ہے کہ نماز میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے، جس کو قرآن یاد ہوتا ہے، سورتیں یاد ہوتی ہے، لوگوں کی امامت وہ کرتا ہے۔ اور آخرت کی بلندی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے کہیں گے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو یہ صورت سے جو اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ جو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا کرتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو انہوں نے تھاما، اللہ تعالیٰ نے عزت و بلندی ان کو عطا کی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ مکے کے لوگ چرواہے تھے، بکریاں چروانے والے، ذلت کی زندگی گزارنے والے، لیکن جب قرآن کو انہوں نے تھاما، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کا نام روشن کیا، دنیا کے بادشاہ وہ بنے۔ اور آج ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، قرآن سے اپنے آپ کو لگاتے نہیں، تو پھر آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ نافع بن عبد الحارث جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مکے کے گورنر تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ آ رہے تھے تو یہ نافع عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے وہ مکے سے 40 کلومیٹر دور اصفہان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی زیارت کو گئے، ان سے ملاقات کرنے گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم یہاں آئے ہو، مکے میں کس کو تم نے گورنر بنایا ہے؟ مکے والوں کی نگرانی کس کو تم دے کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا کہ ابن اجزا کو میں نے مکے کا گورنر بنایا۔ تو کہا کہ یہ ابن اجزا کون ہے؟ تو نافع نے کہا کہ یہ ابن اجزا یہ غلام ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے مکہ جیسے عظیم شہر کا گورنر تم نے غلام کو بنا دیا؟ تو نافع نے کہا کہ امیر المومنین، وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے اور علم الفرائض کو جانتا ہے، قرآن کی تفسیر کا اس کو علم ہے، اس لیے میں نے مکے کا اس کو گورنر بنایا۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو ذلت عطا ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کہ وہ غلام ہے، لیکن قرآن کا علم ہونے کی وجہ سے وہ ان کو مکے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ تو آپ اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ غلام لوگ جب انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و بلندی عطا کی۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکے سے واپس گئے تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟
میں مکے سے آ رہا ہوں، تو عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ مکے کی علمی نگرانی کون کر رہا ہے، کون مکے کا بہت بڑا عالم ہے جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ عطا بن ابی رباح بہت بڑے محدث ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ مکے کے لوگوں کی علمی نگرانی کر رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ یہ عطا بن ابی رباح یہ کون ہے، یہ عرب ہے؟ کہا کہ نہیں، عربی نہیں ہے بلکہ یہ غلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک، یمن سے طاؤس بن کسان۔ عبد الملک بن مروان نے کہا یہ طاؤس بن کسان کون ہے، عربی ہے کہ غلام ہے؟ تو امام زہری نے کہا کہ نہیں، یہ بھی غلام ہے۔ کہا کہ اہل مصر کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کہا کہ زید۔ پوچھا یہ کون ہے؟ امام زہری نے کہا کہ یہ بھی غلام ہے۔ کہا اہل شام کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ امام زہری نے کہا کہ امام مکحول۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی غلام ہے۔ پوچھا اہل جزیرہ کی علم نگرانی کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ محرون۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ امام زہری نے کہا یہ بھی غلام ہے۔ پوچھا اہل خراسان کی کون نگرانی کر رہا ہے؟ امام زہری نے کہا کہ امام ضحاک۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی غلام ہے۔ پوچھا اہل بصرہ کی نگرانی کون کر رہا ہے، علم نگرانی؟ امام زہری نے کہا کہ حسن بصری۔ اس نے پوچھا کہ یہ حسن بصری کون ہے؟ کہا کہ یہ عربی ہے۔ تب عبد الملک بن مروان کو سکون حاصل ہوا کہ کم سے کم ایک جگہ عربی شخص جو اعلیٰ خاندان کا ہے وہ علمی نگرانی کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر علاقے میں جو سب سے بڑا عالم تھا یا جو علمی نگرانی کر رہا تھا وہ غلام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا تھا، قرآن کی صورتوں سے اپنے آپ کو جوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور بلندی عطا کی۔ اور اللہ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو سورت کا معنی بلندی اور ارتقاء کے ہے، تو یہ سورت بلندی سے نازل ہوئی اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان بھی اس سورت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ